پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن والکرم علیہ کرام امن کریم دار کے سلیم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ یا نبی اللہ حمد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے آج ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں ہمارے نبی کی ہے شان بچہ بچہ ہے قربان، تو یہ ہم زبانی طور پر کہتے ہیں، اور صحابہ اکرام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو جانثار گزرے ہیں وہ کر کے دکھاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت قرآن اور حدیث میں صاف صاف کہہ دیا گیا، جب تک ساری کائنات سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل ہے ہی نہیں، ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج و زکوٰۃ اسی وقت ویلڈ ہیں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھرپور ہے۔ یہ ہماری نماز، یہ روزے، یہ زکوٰتیں، یہ وظیفے، یہ چلے اسی وقت کام آئیں گے جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت مکمل ہوگی، سمجھے؟ ڈاکٹر اقبال کہے گئے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دیکھیے آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور ضرورت ہے ایسے بیان سننے کی۔ آج کل ضرورت تو ہر وقت رہے گی مگر اس وقت خاص ضرورت ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ظالم کس طرح سے ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور مسلمان پکے پھل کی طرح ان کی جھولیوں میں گر رہے ہیں۔ نہ کوئی ہمت ہے، نہ کوئی جرأت ہے، نہ کوئی لڑنے کی سکت ہے، آنکھیں دکھانے تک کی طاقت نہیں ہے اب ہم میں، بس پھرتے ہیں، مرتے ہیں، مسجدیں جل رہی ہیں، قرآن پاک کی کھلے عام بے حرمتی ہو رہی ہے، رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کھلم کھلا آن ریکارڈ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکی جا رہی ہیں۔ تو سنیے پہلے کے صحابہ اکرام جو ہوتے تھے وہ کیا۔ حضرت سیدنا قتادہ بن نعمان ان کا نام ہے، حضرت سیدنا قتادہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کمان تحفے میں پیش کی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کمان غزوہ احد کے دن وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے عطا فرمائی۔ تیر کمان کو تو آج ہم سب بھول ہی گئے، جبکہ حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو تیر چلانا سکھاؤ، سمجھے؟ تیر چلانا سیکھو، یہ تو ہم سب بھول ہی گئے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں غزوہ احد کے دن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمان دی، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر تیر چلانا شروع کیے۔ کیوں آگے کھڑے ہو گئے؟ تاکہ اگر کوئی تیر لگے تو میرے لگے، حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے کوئی تیر چھو بھی نہ جائے جب تک میں زندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ آگے کھڑے ہو گئے، یہ زبان سے نعرہ نہیں لگاتے تھے، سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ محبت رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ زبان سے نعرہ نہیں تھا بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے۔ حضور کے آگے کھڑے ہو گئے اور تیر چلا رہے ہیں، تیر چلاتے چلاتے کہتے ہیں تیر ختم ہو گئے، کمان ٹوٹ گئی، تو کہتے ہیں پھر میں حضور کے آگے یوں ہی کھڑا ہو گیا، تیر آتا تھا تو جدھر کو تیر آتا تھا میں ادھر کو اپنا سر کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری طرف نہیں، ہماری طرف آج اگر یہ پیلسن آ جائے، پیلسن اس طرح سے کوئی پیلسن مارے تو ہم اپنے سر کو بچا لیں گے۔ پیلسن کی بات کر رہا ہوں، تیر تو کئی کئی کلو کے ہوتے تھے، آپ نے فوٹو دیکھے ہوں گے تیروں کے، لوہے کے تیر ہوا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور کی طرف جو تیر آتا تھا تو میں حضور کے آگے کھڑا ہوا تھا اور میں اپنا سر کرتا تھا حضور کو، تاکہ میرے سر میں لگے تیر حضور کے تیر نہ لگ پائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہہ رہے یہ کرتے رہے، کہتے ہیں یہ ایک تیر آ کر میری آنکھ میں لگا، تیر آ کر میری آنکھ میں لگا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں ذرا سا تنکا پڑ جاتا ہے آنکھ میں تو کیا حالت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں تیر میری آنکھ میں لگا، اور تیر کا جب تیر لگا تو جو آنکھ میں جو گلہ ہے، یہ آنکھ کا گلہ نکل کے کہتے ہیں میری ہتھیلی بھی آگے، چہرے پہ آگے میں لٹک گیا، پورا گلہ نکل کے، کتنی تکلیف ہو گئی ہوگی، کتنا ہوگا۔ کہتے ہیں پھر میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نکل گئی ہے، ہتھیلی پہ ہے گلہ آنکھ کا، اور پہنچ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام حکیموں کے حکیم ہیں، حکیم حاذق ہیں، ساری کائنات کو انہی کے در سے سب کچھ ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو صبر کرو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا، اور چاہو تو میں تمہاری آنکھ کو جہاں رکھی ہے وہیں رکھ دوں۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپشن، حضور نے آپشن دے دیے نا، دو آپشن دے دیے، اگر آپ چاہو تو ایسی رکھ لو، آنکھ ایسی رہے، صبر کر لو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے تم چاہو تو میں اسے صحیح کر دوں۔
تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فل پاور ہیں یا ان کے یہاں کچھ کمی نہیں ہے، تو کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بہاریں تو اچھی ہیں، بہتر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہتے ہیں مگر میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، سمجھے؟ اس حالت میں وہ مجھے دیکھے گی تو ہو سکتا ہے وہ محبت میں کمی آ جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ بھی صحیح کر دیجئے اور جنت کی دعا بھی کر دیجئے، آنکھ بھی صحیح کر دیجئے اور جنت کے لیے دعا بھی کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ آنکھ کا گلہ آنکھ کے اندر رکھا۔ میں سمجھتا ہوں آج کل میڈیکل سائنس بھی اس میں کچھ کام نہیں کر پائے گی کہ تیر لگا ہو بہت بھاری، سمجھے، اور پورا گلہ نکل کے باہر آ گیا ہو، میڈیکل سائنس بھی فیل ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ آنکھ کا گلہ اپنے ہاتھ سے وہیں پر رکھا، آنکھ کے اندر رکھا اور دعا کی، یا رب کائنات قتادہ کی آنکھ کو صحیح فرما دے، بلکہ اس کی روشنی دوسری جو صحیح آنکھ ہے اس سے بھی اچھی فرما دے، اور پھر اس کے لیے جنت بھی عطا فرما دے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں میری زندگی گزر گئی، کبھی اس آنکھ میں کوئی پریشانی نہ ہوئی، اور جو صحیح آنکھ تھی اس سے زیادہ اس میں روشنی آ گئی، اور کہتے ہیں زندگی میں کبھی بھی 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، کہتے ہیں زندگی میں کبھی اگر میری وہ صحیح والی آنکھ دکھتی تھی مگر یہ کبھی نہیں دکھتی تھی، اور ایسا ہوتا نہیں ہے جناب عالی، ایک آنکھ میں کوئی پریشانی ہوتی ہے دوسرے میں آٹومیٹک وہ پریشانی ہو جاتی ہے، ایک آنکھ میں آنسو نکلیں گے دوسرے میں بھی آنسو نکل جائیں گے۔ میں کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آنکھ کے لیے دعا کی، جس آنکھ کے گلے پر حضور کا ہاتھ رکھ گیا، وہ آنکھ کبھی دکھی نہیں، اگرچہ دوسری آنکھ وہ دکھتی تھی۔ تو یہ ہے مقام مرتبہ۔ تو دوستو یہ دیکھیے کہ ان کو اپنی جان کم پیاری تھی، مگر وہ کیا کرتے تھے کہ جان کی اصل قیمت ہے یہی کہ رسول کریم کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ جان کی قیمت اسی وقت ادا ہوتی ہے جب دین پر حضور کے قدموں پر قربان ہو جائے، ورنہ جان کی ہم اپنی قیمت ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور سنیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں گئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں گئے اور رات کا اندھیرا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی دی، کیا دی؟ کھجور کی ٹہنی دی جناب عالی، اور فرمایا اندھیرا ہو گیا ہے، اب اس کو لے جائیے آپ، کہ 10 ہاتھ پیچھے روشنی کرے گی اور 10 ہاتھ آگے پہ روشنی کرے گی۔ کھجور کی ٹہنی ہے جناب، کوئی ٹارچ نہیں ہے، مگر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نور والا ہاتھ لگ گیا، سبحان اللہ۔ تو اس کھجور کی ٹہنی میں نور آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ گے تو تمہارے گھر میں شیطان ہے، اور شیطان کو اسی سے تم مار کے بھگا دینا اور پیچھے سے جانا۔ اللہ اکبر۔ یہ رات میں جب گئے اپنے گھر میں تو دیکھا گھر والے سب سو رہے ہیں، شیطان چوہے کی شکل میں ان کے گھر میں ہے، اسے اسی ٹہنی سے مارا یہاں تک کہ مار کے اس شیطان کو باہر نکال دیا۔ تو میرے دوستو یہ ضرورت ہے ہمیں صحابہ کرام کے واقعات اپنے گھر والوں کو سکھانے کی۔ آج کل ہم بلی سے ڈرا رہے ہیں بچوں کو، بلی سے، اوے بچے بلی آ جائے گی، چوہا آ جائے گا۔ جو بچہ بلی سے چوہے سے ڈرے گا وہ دشمنوں سے کبھی آنکھ ملا پائے گا؟ ہم اپنے بچوں کو بزدل کر رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو اپنے صحابہ کرام کے واقعات سکھاؤ، صدیق اکبر کے واقعات سکھاؤ، حضرت بلال کے واقعات سناؤ، حضرت عثمان غنی کے واقعات سناؤ اور ان کی بہادری دکھاؤ، سمجھے؟ حضرت قاسم محمد بن قاسم کے واقعات سناؤ، سمجھے؟ خالد بن ولید کے واقعات سناؤ۔ ہماری تاریخ ہمارے بزرگوں کی بہادری سے بھری ہوئی ہے، وہ تاریخیں دکھائیے کہ 313 ہے پوری دنیا پہ چھا گئے ہیں، آج کروڑوں میں ہم کروڑوں میں، مگر کیا ہے آج تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر سچے مسلمان ہو گئے تو تم ہی جیتو گے۔ یہ قرآن پاک میں وعدہ ہے صاحب، کسی نیتا بیتا کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تم ہی جیتو گے۔ مگر آج کل ہم کیا ہیں؟ ہم صحیح معنی مسلمان نہیں ہیں۔ ہم چہرے سے، ہم مورے سے، ہم لباس سے مسلمان تو لگتے ہیں، مگر ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہماری زبان مسلمان ہے؟ کیا ہمارا کردار مسلمان ہے؟ کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ ہم خود سے سوال کریں، ہمارے اندر خود مفتی بیٹھا ہوا ہے، اپنے دل سے پوچھیے، تب آپ سے اندر سے آواز آئے گی۔ کیسی آواز آئے گی وہ آپ خود ہی سماعت کر سکتے ہیں۔ اپنے کان سناؤ، اپنے دل کی سنو۔ رب کائنات ہم سب کو بولنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں، آپ تریپورہ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ قرآن پاک جلائے جا رہے ہیں، مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، بہن بیٹیوں کی عزت ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، آج وہ جل رہے ہیں، کل ہمارا نمبر ہے۔ آپ اچھی طرح سے سمجھیے، کل وہ جل رہے ہیں، ہم چپ تھے، آج ہمارا نمبر آ گیا، آج میرا نمبر ہے، اور پھر کل آپ کا نمبر ہے۔
ایسے مت رکھیے، آپ آواز اٹھائیے، کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں تو آواز اٹھا سکتے ہیں ہم، اپنے رب کی بارگاہ میں تو ہم عرض کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کم سے کم اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ دیکھیے اسلام کیا ہوتا ہے، عشق رسول کیا ہوتا ہے۔ اور سنیے، جب تک محبت رسول نہیں ہے یہ ایسی بزدلی رہے گی۔ محبت نبی ہمت پیدا کرتی ہے، جتنی زیادہ حضور سے محبت ہوگی، جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی، اتنی ہی زیادہ ہمارے اندر ہمت پیدا ہوگی۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرو کہ رب کائنات ہمارے اندر ہمت پیدا فرمائے، اور شہادت کی دعا مانگا کرو، شہادت کی دعا مانگا کرو۔ اگر حدیث پاک میں نے پڑھی، اگر بندہ شہادت کی دعا مانگتا رہے اگرچہ وہ نارمل موت بھی مر جائے پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کا ثواب دے گا۔ اپنے زور زور سے اپنے گھر میں شہادت کی دعا کرا کرو۔ بچے پوچھیں گے شہادت کیا ہوتی ہے، شہادت کیا ہوتی ہے، تو بچوں کو بتاؤ کہ نبی کے نام پہ مر جانا شہادت ہے، قرآن کے لیے مر جانا شہادت ہے، اللہ کے دین کے لیے مر جانا شہادت ہے۔ تو بچے سمجھیں گے شہادت کیسے ہوتی ہے، تو ایک آدھ ان کو واقعہ سناؤ تو بچوں کے اندر ہمت پڑے، پھر تو ہمیں بھی صحیح کر کے رہنا ہے، پھر تو ہمیں کو اپنے آپ کو صحیح طریقے سے اپڈیٹ کرنا ہے۔ تم ڈرا کو چوہے سے، بلی سے، تو بچہ سمجھ رہے ہماری تو اوقات یہی ہے، ہماری تو اوقات چوہے سے بھی کم ہے، ہماری اوقات تو بلی سے بھی کم ہے، تو وہ کیا آگے لڑائے گا، کیا دین کی خدمت کرے گا، کب وہ دین کے لیے کھڑا ہو جائے گا؟ اس کے لیے تو چوہا آئے گا تو وہ بھاگ پڑے گا، انسان تو بہت دور کی بات ہے۔